میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کی حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے، ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے فتاویٰ کی نوعیت بالکل الگ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، اس میں رائے دی جاتی، اس میں رائے سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں۔ علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے، نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا، اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بےمانی استدلال۔ اگر آپ اس جملے کو اس کے سیاق و سباق پہ رکھ کے دیکھیں جس پر یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے، تو وہ جملہ بھی وہاں بحث حق اٹھانے کے لیے نہیں بولا گیا، وہ بھی ایک مقصد ہے جس میں تمثیل کے اسلوب میں بات سمجھانے کے لیے بولا